آج چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا جس وقت کے لیے بہت سارے سینوں میں دل دھڑک رہے تھے کہ کب وہ میدان لگے گا جس میں لبیک والے آ کر بتائیں گے کہ تمہارے ہر ستم کے بعد لبیک ہے، ہر اندھیری رات کے بعد لبیک ہے، ہر ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لبیک ہے، اور دھوبی گھاٹ کو چھلکا کر بھی لبیک ہے۔ اگر اہلیان فیصل آباد رات کے اس پہر میں تھک چکے ہیں تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھے پڑھنا آتا ہے، اور اگر نہیں تھکے تو پھر اس یہاں سے آواز ذرا اسلام آباد کی دیواروں کو ٹکرائے کہ جاگ رہے ہیں لبیک والے اور بتا رہے ہیں کہ اب وقت دور نہیں جب تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا لبیک۔ ملک کی داخلہ پالیسیز ہوں یا خارجہ پالیسیز ہوں، یورپی یونین ہو یا FATF ہو، وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں یا بلیک لسٹ میں رکھیں یا وائٹ لسٹ میں رکھیں یا ریڈ لسٹ میں رکھیں، ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ ہم نے ان سب کو ٹھوکر کی لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور ہماری ٹھوکر سے کبھی یہ اوپر آئے ہی نہیں۔ اگر یہ آتے تو ہتین میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے آتے، اگر ان کے بڑے آتے تو طارق بن زیاد کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو خالد بن ولید کے سامنے آتے، اور ان کے بڑے آتے تو موسیٰ بن نصیر کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے ٹھوکر سے اوپر تو ٹیپو سلطان کے سامنے آتے، اور اگر ان کے بڑے آتے تو جناب علامہ فضل حق خیر آبادی کے سامنے آتے۔ ہم نے ان کو ہمیشہ ٹھوکر پہ رکھا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ہم سے کوئی راضی ہے یا ناراض، ہمیں اتنا معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ یہ گرے لسٹ میں خوشیاں منانے والے اور ہوں گے، اور اس سے نکلنے اور ڈالنے والے اور ہوں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔ معیشت کا رونا رونے والوں، یہ عشق کا میدان ہے، یہ بھوکا لڑا جاتا ہے، یہ فاقہ کشی سے بھی لڑا جاتا ہے، اور کیسر و کسرا کے محلات پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ کر بھی لڑا جاتا ہے۔ یہ عشق کا میدان ہے۔ وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں سہولیات چاہیے ہوں گی، وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں ملک کے اندر عیاشی اور بدماشی کا سامان چاہیے ہوگا۔ ہمیں یہ سامان نہیں چاہیے، ہم بھوکے رہ لیں گے، بھوکا رہنا ہمیں آتا ہے۔ ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے گٹلیاں چوس کر جناب بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے روزے رکھ کر بدر میں جا کر لڑا، جنہوں نے خندق میں اندھیری طوفان کے سامنے لڑا۔ ہم وہ نہیں جو موسم کی سختیاں دیکھ کر اپنا موقف اور اپنے راستے بدل دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جب راستے میں چلتے ہیں تو سامنے منزل قریب آ کر ہمارے پاؤں چومتی ہے کہ یہ وہ ہیں، وہ محمد عربی کے غلام، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز پایا انہی کے جگر میں۔ یہ ہیں وہ محمد عربی کے غلام جن کو دیکھنے کے لیے زمین اور آسمان منتظر رہتے ہیں۔ وہ کسی وقت میں نکلے، وہ کسی حال میں نکلے، وہ کسی بلے والے کے خلاف نکلے، وہ کسی لومڑ والے کے خلاف نکلے، وہ کسی تیر والے کے خلاف نکلے، انہیں اس بات کا کوئی خطرہ اور کوئی غم نہیں ہوتا کہ اوپر کون بیٹھا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائد نے،
ہمارے قائد نے ہمیں سبق کیا پڑھایا ہے؟ سبق یہ پڑھایا ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھاگے تو اسلام اپنی پاور رکھتا ہے۔ سارے ظلم و تشدد کے بعد سارے کا جناب ظالم آ کر گھٹنوں میں بیٹھ جائیں اور وزیر آباد میں کہیں کہ ایک مرتبہ معافی دے دیں، ایک مرتبہ ہمیں چھوڑ دیں۔ ملک کے اندر آپ آزادی سے سیاست کر سکتے ہیں، ملک کے اندر آزادی سے گھوم لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں یہ آزادی تم بھیک میں نہیں دو، تم روکو جتنا رستہ روک سکتے ہو، ہم تمہارے گھروں سے جا کر اپنا حق چھین لیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس نظام کیا ہے، وسائل کیا ہیں کہ آپ اس ملک میں اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے؟ میں نے کہا ادھر آؤ، تمہیں دھوبی گھاٹ کا منظر دکھاتا ہوں۔ 48 گھنٹے پہلے یہاں گھٹنوں سے اوپر پانی تھا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا۔ عشق والوں نے اس کو صاف کر کے خشک کر کے بتا دیا کہ جب جذبہ آسمان کی بلندیوں پر ہو تو دھوبی گھاٹ کا میدان ہو یا ملک کا سیاسی میدان ہو، صفائی کرنا لبیک والوں کو آتی ہے۔ یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ اور جہاں ریاستی محکموں کی مشینریاں ناکام ہوتی ہیں، لبیک والوں کا عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ایسے تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نہ ہو پائے گا۔ میں نے کہا تمہیں عشق والے کر کے دکھائیں گے، اس لیے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عقل والے جو ہیں وہ صبح شام یہی لگے ہوئے ہیں جی ان کو مولویوں کو کیا پتا ہو، ان کو جناب کیا پتا ہو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، دائیں بائیں بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور جناب میڈیا کی آنکھیں بھی کہیں چوری چھپے تو ہمیں دیکھ ہی رہی ہوں گی، ان سے پوچھتا ہوں کہ دھوبی گھاٹ میں کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو اس سے اچھے منظر تمہیں ہم حکومت میں دکھائیں گے، تمہیں ہم معیشت میں دکھائیں گے، صرف باتوں سے نہیں، کیونکہ نہ میرے یہاں آنے پر ملک، قوم اور کسی بھی چیز کا خرچہ ہوا ہے، نہ ہمارے قائدین کے یہاں تک پہنچنے میں ملک، قوم کی کوئی چیز صرف ہوئی ہے۔ جب ہم ملک کے اوپر بوجھ نہیں ہے تو قوم کے اوپر سب سے بڑا بوجھ تو یہ بیٹھے ہوئے بدماش اور عیاش اور قماش ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹ کر کھا لیا ہے، قوم کا خون پسینہ چوس لیا ہے اور جناب اس سے 2 ٹائم کا کھانا چھین لیا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پرواہ اس لیے نہیں ہے، نہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، نہ ہم پروٹوکول کے بھوکے ہیں، نہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے اور نہ ہمارے کارکن کو کسی عہدے کی لالچ ہے۔ ہم تو اس نیت سے آئے ہیں کہ 70 سال سے اس قوم کو لوٹنے والوں، 70 سال سے اس قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والوں، ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ بس اب تمہارے لیے لال لکیر کھینچ دی گئی ہے، اس سے آگے تمہیں نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ تم نے اور میرے اللہ کی قدرتیں دیکھیں، وہ جسے اقتدار ملا اور وہ جس نے صبح شام دعوے کیے کہ میں یہاں تبدیلی لاؤں گا، پھر اللہ نے اس سے اقتدار تبدیل کیا، اس کو ذلت کے طوق پہنائے، لیکن وہی ذلیل نہیں ہوا جو بار بیٹھے خاموش شیطان، خاموش تماشائی بنے رہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مسئلے پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پر جو خاموش تماشائی بنے رہے، اللہ نے انہیں بھی اقتدار میں لا کر ذلت کے سارے طوق پہنا دیے ہیں اور یہ بتایا ہے
کہ عزت اسی کی رہے گی جو میرے آقا کریم اور میرے نبی کی عزت کی بات کرے گا اور جو حضور کی عزت کے پرچم کو بلند کرے گا، عزت اسی کی ہوگی۔ اور انشاءاللہ اقتدار میں بھی آ کر سرفراز اور فخر مند وہی رہے گا جو جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرے گا۔ اور ابھی بہت سارے میدان پڑے ہیں، تم یہ کہیں نہ سمجھ جانا کہ ہم 65 کے فرق سے لا کر پیچھے چھوڑنے والوں کو مایوس کر دیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہم 313 ہوں تو مایوس نہیں ہوتے، ہم احد میں 70 شہید ہو کر مایوس نہیں ہوتے، ہم خندق میں شکست دے کر کافروں کو مایوس نہیں ہوتے، ہم کربلا میں 72 دے کر مایوس نہیں ہوتے، ہم جیلوں میں جا کر مایوس نہیں ہوتے، زین شہید کو دفنا کر مایوس نہیں ہوتے۔ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جس گلی میں جاؤ گے، جس نگر میں جاؤ گے، جس کوچے میں جاؤ گے، آگے سے تمہیں لبیک والے ملیں گے انشاءاللہ۔